समेट लो, बरस रहा है देख लो, चलो चलो समेट लो, बरस रहा है देख लो, ये नूर इल्म और इश्क का न खाली हाथ तुम रहो। इल्म नूर है, इल्म नूर है, इल्म नूर है, इल्म नूर है। الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک نور اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ پیچھے بیان کیا گیا تھا کہ فصاحت کلام، فصاحت کلمہ اور فصاحت کلام کے تعلق سے بیان چل رہا تھا۔ فصاحت کلام خلوص مما ذکرہ، فصاحت کلام یہ ہے کہ اس کا خالی ہونا مما ذکرہ، جو گزر چکا۔ کیا گزرا؟ کہ یہاں بیان کیا گیا کہ اس کا ظروف تعلیف، تنافر کلمات اور تاکید سے خالی ہونا، ساتھ ہی ساتھ اس کے کلمات کے جو کلام کے جو کلمات ہیں وہ سب فصیح ہوں۔ اب فرما رہے ہیں اس میں بعض لوگوں نے کہا ہے کہ ایک قید اور لگے اس کے اندر، من کثرت تکرار و تتابع الاضافات، یعنی اس کے ساتھ ساتھ کثرت تکرار سے بھی خالی ہونا اور لگاتار اضافتوں سے بھی خالی ہونا۔ اگر کسی کلام کے اندر کثرت تکرار ہے یا کسی کلام کے اندر جو ہے اضافت کی جو ہے لگاتار اضافتیں ہیں تو وہ کلام بھی جو ہے فصاحت سے خارج ہو جائے گا۔ جیسے کہ شاعر کے قول پیش کر رہے ہیں کہ وَتُسْعِدُنِي فِي غَمْرَةٍ بَعْدَ غَمْرَةٍ، وَتُسْعِدُنِي وہ میری مدد کرتا ہے، فی غمرتن ایک مشکل میں دوسری مشکل کے بعد، یعنی ایک مشکل کے بعد دوسری مشکل میں وہ میری مدد کرتا ہے۔ کون؟ یعنی صبوح ای فرس حسن حسن الجری، یعنی ایسا گھوڑا جو دوڑنے کے اعتبار سے بہت اچھا ہے۔ صحیح ہے؟ میری مدد کرتا ہے ایسا گھوڑا جو دوڑنے کے اعتبار سے اچھا ہے، لا تتعب راکبہ جو اپنے سوار کو تھکاتا نہیں ہے، جو اپنے سوار کو کانہا تجری فی الماء، گویا کہ ایسا لگتا ہے وہ پانی پر دوڑ رہا ہے۔ اب پانی پہ چلتا ہے بالکل سیم لگتا ہے، برابر ہے، کشتی بھی چلے تو اس کی تعریف کر رہا ہے کہ وہ ایک مشکل کے بعد میری دوسری مشکل میں مدد کرتا ہے، گویا وہ ایسا تیز رفتار گھوڑا اچھا جو اپنے سوار کو تھکاتا نہیں ہے، گویا کہ وہ پانی پر چل رہا ہے۔ اب وہ فرما رہا ہے یہ اس کے بارے میں جو آیا، یہ کہہ رہے ہیں لہا منہا علیہا شواہد، اس کی طرف تین ضمیر آ رہے ہیں، کثرت تکرار ہے۔ لہا اسی کی طرف ضمیر لوٹ رہی ہے، منہا علیہا یعنی اس کے لیے، اس گھوڑے کی صفت کیا ہے؟ لہا صفت سبو، یہ لہا جو ہے کس کی صفت ہے؟ سبو کی صفت ہے۔ اس کے لیے حال من شواہد، منہا یہ حال ہے شواہد سے، حال من شواہد، منہا یہ شواہد سے حال ہے، وہ علیہا متعلق بشواہد، اور علیہا جو یہ متعلق ہے شواہد سے، اور شواہد فاعل ظرف آنی لہا، اور شواہد یہ فاعل ہے اس ظرف کا یعنی لہا کا۔ اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ اچھا یہاں پر جو ہے آپ اس کے اندر دیکھیں گے اس شعر میں لہا جو ہے یہ صبوحن کی صفت ہے اور علیہا یہ شواہد کے متعلق ہے، یعنی اگر ہم اس کو لکھیں گے یہاں پر تو کس طرح سے لکھیں گے؟ لہا منہا، لہا منہا علیہا شواہد۔ اب یہ صبوحن جو ہے یہ موصوف ہے اور لہا منہا علیہا شواہد، صحیح ہے؟ تو اب کہہ رہے ہیں کہ لہا یہ صبوحن کی صفت ہے اور علیہا یہ شواہد کے متعلق ہے، اور شواہد اپنے متعلق سے مل کر، شواہد اپنے متعلق سے مل کر ذوالحال ہے، شواہد اپنے متعلق سے مل کر، اور منہا جو ہے یہ کسی سے متعلق ہو کر حال، ذوالحال اپنے حال سے مل کر کے، شبہ فعل سے مل کر کے فاعل ہوا لہا کا، صحیح ہے؟ شبہ فعل سے مل کر فاعل ہوا، پھر شبہ فعل اپنے متعلق سے مل کر
اپنے ذوالحال اپنے حال سے مل کر شبہ فعل کا فاعل ہوا. پھر شبہ فعل اپنے متعلق لہا سے مل کر کے پھر شبہ فعل اپنے متعلق لہا اور فاعل کون ہے؟ شواہد سے مل کر صبوحن کی صفت واقع ہوا. یعنی اس کو ہم کہیں گے لہا یہ صفت بنے گا کائے کی صبوحن. سب سے پہلے صبوحن ہی ہے, اس کی صفت بنانا ہے, ان کو ملا کر کے ہمیں. اب یہ دیکھیں کہ اس صبوحن کی طرف ضمیریں ہیں, ایک ضمیر, دو ضمیر, تین ضمیر. اسی لیے انہوں نے کہا کثرت تکرار ہو گئی. یہ کثرت تکرار جو ہے کلام کے اندر فساد سے خارج کر دیتی ہے. یعنی اس گھوڑے کے لیے ایسی صفتیں اس کی ذات میں ایسی صفتیں ہیں کہ جو اس کو دلالت کرتی ہیں اس کی حسن شرافت پر, اس کی نجابت پر. گویا کہ وہ ایسا گھوڑا ہے جو کہ دوڑنے کے اعتبار سے اچھا ہے, گویا کہ وہ پانی پر دوڑ رہا ہے. یعنی ہم کہیں گے کہ لہا یہ صبوحن کی صفت ہے. اب صفت کیسے پہلے بن گے, اور علیہا جو ہے یہ شواہد سے متعلق ہے. علیہا شواہد سے متعلق ہے. پھر اب شواہد اپنے متعلق سے مل کر ذوالحال, شواہد اپنے مل کر ذوالحال, اور منہا یہ حال بن جائے گا. ذوالحال اپنے حال سے مل کر کے یہ فاعل بنے گا. اس کا یہ فاعل بنے گا. اور یہ ذوالحال اپنے حال سے مل کر پھر منہا کسی سے متعلق ہو کر کے حال ہوگا. اور پھر ذوالحال اپنے حال سے مل کر شبہ فعل کا فاعل, شبہ فعل کا یہ شبہ فعل ہے منہا, اس کا فاعل ہوگا. پھر شبہ فعل اپنے متعلق لہا سے مل کر کے لہا سے مل کر کے اور فاعل سے مل کر کے صبوحن کی صفت بنے گا. پھر شبہ فعل اپنے متعلق لہا اور فاعل جو ہے شواہد سے مل کر کے صفت بنے گا صبوحن کی. صبوحن موصوف اپنی صفت سے مل کر پیچھے سے جڑ جائے. یعنی اس کو ڈائریکٹ لہا کا نہیں بنائیں گے, لہا سے شبہ فعل بنائیں گے, جار مجرور سے مل کر متعلق شبہ فعل بنے گا. ایک دم نہیں بنائیں گے, ایسے بنائیں گے. تو اب اس کو کریں گے کہ سب سے پہلے لہا جو ہے یہ صبوحن کی صفت ہے, اور کیسے, اور علیہا یہ شواہد سے متعلق ہوا. اب پھر شواہد اپنے متعلق سے مل کر ذوالحال ہوا, اور منہا یہ حال ہوا. پھر ذوالحال اپنے حال سے مل کر شبہ فعل کا فاعل ہوا. پھر شبہ فعل اپنے متعلق لہا اور فاعل سے مل کر صبوحن کی صفت بنے گا. پھر صبوحن اپنی صفت سے مل کر ما قبل سے متعلق ہوگا. کہہ رہے ہیں کہ شواہد سے متعلق ہوگا. شواہد یہ فاعل الظرف, اور شواہد یہ ظرف کا فاعل ہے یعنی لہا کا. اب لہا کا یہ فاعل ہوگا, اور فعل اپنے فاعل سے مل کر پھر کیا بنے گا, اس کی صفت بنے گا. ارے لہا سے تعلق ہے یعنی شواہد اللہا. شواہد کیا یہ صیغہ صفت ہے. اب صیغہ صفت اپنے فاعل سے مل کر کے صفت بنے گا صبوحن کی, صبوحن کی صفت بنے گا. اس طرح سے ہو جائے گا. یعنی شواہد یہ فاعل الظرف آنی لہا, یعنی ان لہا من نفسہا, یعنی اس گھوڑے کے لیے اس کی ذات میں ایسی علامتیں ہیں دالۃ علی نجابتیہ, جو اس کی نجابت و شرافت پر دلالت کرتی ہیں. اب یہاں قیلہ کے ذریعے جو ہے یہ ایک علامہ زوزنی کا جو ہے ایک اعتراض نقل کر رہے ہیں. علامہ زوزنی جو ہیں کہتے ہیں کہ ایک چیز کو 3 بار ذکر کرنے سے کثرت تکرار نہیں ہوتی. گویا کہ یہ جو لہا منہا علیہ شواہد یہ جو جملہ ہے, یہ شعر ہے, یہ فصاحت سے خارج نہیں بلکہ فصاحت میں داخل ہے. کیا کہنا چاہتے ہیں وہ, لہا منہا علیہ شواہد, اس کے اندر جو 3 ضمیریں لوٹ رہی ہیں کس کی طرف, گھوڑے کی طرف. تو یہ ضمیریں جو تکرار, اس کو ہم کثرت تکرار نہیں بولیں گے. کثرت تکرار سے جو ہے کلام کیا ہوتا ہے, غیر فصیح ہوتا ہے, اور یہ کثرت تکرار نہیں ہے. کثرت تکرار نہیں ہے. کہتے ہیں کہ ایک چیز کو 3 بار ذکر کرنے سے کثرت تکرار نہیں ہوتی. یہاں لہا منہا علیہ 3 ضمیر ہوئیں, تو کہہ رہے ہیں کہ ایک چیز کو 3 بار ذکر کرنے سے کثرت تکرار نہیں ہوتی. اس لیے کہ تکرار کہتے ہیں ایک چیز کو 2 بار ذکر کرنا. ایک چیز کو 2 بار ذکر کرنا, ایک چیز کو 2 بار ذکر کرنا, اس کو تکرار کہتے ہیں. پھر اگر اس تکرار میں تعدد پیدا کرنا ہو, اگر اس تکرار میں کثرت پیدا کرنا ہو, تو اس چیز کو 4 بار ذکر کرنا.
کیا ہے؟ تکرار کب ہوگی؟ ایک چیز کو دو بار ذکر کرنا. اگر اس میں جو ہے تکرار میں تعدد پیدا کرنا ہو تو اس کو دو کو چار بار ذکر کرنا ضروری ہوتا ہے. پھر اگر اس میں کثرت کرنا ہو تو کم از کم اس کو دو بار کا اضافہ کرنا. 6 بار، یعنی 6 بار ہونا چاہیے. کثرت میں اگر تکرار کرنا ہو تو ایک چیز کو کم سے کم 6 بار ذکر کرنا ہوگا، اور یہاں 6 بار ہے ہی نہیں. 6 بار ہے ہی نہیں، تو لہذا یہ فساد سے خارج نہیں ہوگا. اور کیا رہے گا فساد میں؟ کیا کہیں گے؟ پہلے تو کہیں گے تکرار کہتے ہیں ایک چیز کو 2 بار ذکر کرنا. اگر اس میں تکرار میں تعدد پیدا کرنا ہو تو اس کو 4 بار ذکر کرنا. اور اگر اس میں کثرت پیدا کرنا ہو تو کم از کم 2 بار کا اضافہ کرنا. اور تکرار میں اگر کثرت پیدا کرنا ہو تو کم سے کم ایک چیز کو 6 بار ذکر کرنا. تکرار میں اگر کثرت پیدا کرنا ہو تو کم از کم ایک چیز کو 6 بار ذکر کرنا. اور جب ایسا ہے، اور یہاں ضمیریں صرف 3 ہیں. کتنی ہیں؟ 3. کہاں ہیں؟ لہا، منہا، علیہا، یہ 3 ہی تو ہیں. جب 3 ہیں اور 3 بار ذکر کرنے سے کثرت تکرار نہیں ہوتی. جب کثرت تکرار نہیں ہوتی تو کثرت تکرار نہیں پائی گئی. جب کثرت تکرار نہیں پائی گئی تو یہ کلام جو ہے فساد سے خارج بھی نہیں ہوگا. سمجھ آیا؟ کہہ رہا ہے قیل التکرار ذکر الشیء مرۃ بعد اخری. کہا گیا ہے کہ تکرار کہتے ہیں کسی شے کو ایک چیز کے بعد دوسری مرتبہ ذکر کرنا. ولا یخفی انہ لا یحصل کثرت بذکر ثالثا. اور یہ مخفی نہیں ہے کہ اس کو 3 مرتبہ ذکر کرنے سے کثرت تکرار حاصل نہیں ہو رہی ہے. یہ مخفی نہیں ہے. یہ انہی کا اعتراض نقل کر رہے ہیں کہ اس کو تیسری مرتبہ ذکر کرنے سے کثرت تکرار حاصل نہیں ہوتی. وفیہ نظر. مصنف فرماتے ہیں آپ کے اس قول میں کیا ہے؟ نظر ہے. یعنی ایک کو تیسری مرتبہ ذکر کرنے سے کثرت تکرار نہیں ہوتی. اس قول میں آپ کے کیا ہے؟ نظر ہے. کیسے؟ کہ شارح کہتے ہیں کہ ایک چیز کا دوسری مرتبہ ذکر کرنا، یعنی ہم کہتے ہیں کہ تکرار 2 چیزوں کا ذکر کا نام نہیں بلکہ تکرار کا نام ہے. کیا ہے؟ تکرار کا نام ہے. تکرار 2 چیزوں کے ذکر کا نام نہیں بلکہ تکرار نام ہے ذکر ثانی کا. ایک کو ذکر کیا، دوسری مرتبہ ذکر کر دیا تو تکرار پالی گئی. یعنی ذکر ثانی کا، جس کا پہلے ہم ایک بار ذکر کر چکے ہیں، اب اگر دوسری مرتبہ ذکر کریں تو وہ کیا ہو جاتی ہے؟ تکرار ہو جاتی ہے. اور اسی پر ایک زائد اور کر دیں تو یہی کثرت تکرار ہو جاتی ہے. یہی. اور یہاں 3 مرتبہ ہو گیا. اور مزید یہاں پر جو ہے، یہاں پر کثرت کا اطلاق وحدت کے مقابلے میں آیا. کیا ہے؟ ما فوق الواحد کیا ہوتا ہے؟ جمع ہوتا ہے. تو کثرت تکرار وحدت کے مقابلے میں آیا ہے. لہذا 3 مرتبہ ذکر کرنے سے کثرت تکرار ہو جائے گی. یعنی ایک کو 2 مرتبہ ذکر کرنا یہ تکرار ہو گیا، اور اسی کو ایک کو اور زیادہ کر دیں کثرت تکرار ہو جائے گا. لہذا آپ کا کہنا یہ کثرت تکرار نہیں ہوگا، 6 مرتبہ سے کثرت تکرار ہوگا، یہ بالکل غلط ہے. اور یہاں کثرت تکرار پالی گئی، اور جب کثرت تکرار پالی گئی تو یہ شعر جو ہے فساد سے خارج ہو گیا. وفی نظر، اور اس میں نظر ہے لأن المراد بالکثرت ہا ہونا ما یقابل الوحدت. اس لیے کہ مراد کثرت سے یہاں وہ ہے جو وحدت کا مقابل ہو. ولا یخفی حصولها بذکر ثالثا. اور مخفی نہیں کہ اس کا حصول جو ہے، یعنی اس کثرت کا جو حصول ہو جا رہا ہے وہ تیسری مرتبہ ذکر کرنے سے ہو جا رہا ہے. اور تیسری مرتبہ یہاں ذکر کر دیا ہم نے، تو لہذا کیا ہو گیا؟ کثرت تکرار ہو گئی. اور جب کثرت تکرار ہو گئی تو یہاں فساد سے خارج ہو گئے. سمجھ آ گیا؟ فرما رہے ہیں تتابع اضافات. ایک تو یہ ہے کہ بعض لوگوں نے کہا ظوف طالب تنافر فرو مخالفت قیاس سے خالی ہونا، اور کہا گیا ہے کہ کثرت تکرار سے خالی ہونا اور تتابع اضافہ سے خالی ہونا. تتابع اضافہ لگاتار اضافتیں کر دی جائیں، اس سے بھی خالی ہونا چاہیے کلام کا. اگر یہ اس کے اندر کسی کلام کے اندر لگاتار کئی اضافتیں آ گئیں تو وہ کلام بھی فساد سے خارج ہو جائے گا. جیسے کہا جائے تتابع اضافہ لگاتار اضافت ہے، جیسے حمامت جرع حومت الجندلی اسجی. حمامت یعنی اس سے پہلے یا حرف ندا محذوف ہے. یا حمامت اے کبوتری، اے جرع کہتے ہیں، جرع وہ ہوتی ہے، جرع بولتے ہیں وہ ہوا اردن ذات رمل. ایسی زمین کو جو ریتیلی والی زمین ہو، ایسی زمین کو جو ریتیلی والی ہو. اور حومت کسے بولتے ہیں؟ کسی ابھرے ہوئے حصے کو، اونچے ٹیلے کو.
اور جندل بولتے ہیں ایسی پتھریلی زمین کو. یہ آگے آ رہا ہے، سب کا ترجمہ آگے آ رہا ہے. تو کیا کہیں گے؟ ریتیلی، پتھریلی اور ٹیلے والی زمینوں کی اے کبوتری، اس جی تو گنگناتی رہے. تو کیا کرتی رہے؟ گنگناتی رہے. فانتی بمرعن من سعاد و مسمع، کہ تو ایسی جگہ میں ہے جہاں سے سعاد تجھ کو دیکھ رہی ہے اور تیری آواز سن رہی ہے. جہاں پر تیری سعاد کیا ہے؟ فانتی بمرعن من سعاد و مسمع، کہ تو ایسی جگہ میں جہاں سے سعاد تجھ کو دیکھ رہی ہے اور سن رہی ہے. یہاں پر جو ہے دیکھیں تتاب اضافہ، جیسے کہا جائے حمامتا جرا حومت الجندلی ازجعی، یعنی اے ریتیلے، اے ٹیلے اور پتھریلے علاقوں کی کبوتری، اس جعی تو گنگناتی رہے. فانتی بمران، کہ کیونکہ تو ایسی جگہ میں ہے، من سعاد و مسمعی، جہاں سے سعاد تجھ کو دیکھ رہی ہے اور وہ مسمعی اور کیا کر رہی ہے؟ اب اس کی تشریح دیکھیں. ففیہ اضافت و حمامہ، یہاں پر حمامہ کی اضافت کی گئی ہے جرا کی طرف، اور جرا کی اضافت کی گئی ہے حومت کی طرف، اور حومت کی اضافت کی گئی ہے جندل کی طرف. صحیح ہے نہیں؟ تو یہاں تتاب و اضافات ہو گئے. تتاب و حمامتا، یہ ہے منادہ ہے نا، منصوب ہوگا. جب مضاف ہو جائے تو منادہ کیا ہوتا ہے؟ منصوب ہوتا ہے. یا حمامتا جرا حومت الجندلی، تو کیا ہوا؟ حمامہ کی اضافت کس کی طرف ہوئی؟ جرا کی طرف، اور جرا کی اضافت ہوئی حومت کی طرف، اور حومت کی اضافت ہوئی جندل کی طرف. کہہ رہے ہیں والجرعاز تانیس الاجرا، اور جرا یہ تانیس ہے اجرا کی. قصرها ضرورت، اس کو قصر کر دیا گیا ضرورت کی وجہ سے. یعنی کیا پڑھا گیا یہاں؟ جرعا، اصل کیا تھا؟ جرعاؤ، الف ممدودہ کے ساتھ تھا، حمزہ تھا لاسٹ میں، لیکن قصر کر دیا گیا کس کی وجہ سے؟ ضرورت شعری کی بنا پر. تو یہاں جرا ضرورت کی وجہ سے قصر کر دیا گیا. اب یہاں اس کا معنی کیا ہے؟ وہی اردن ذات رمل، یعنی کس کو بولتے ہیں؟ جرا کس کو بولتے ہیں؟ ایسی زمین کو جو ریتیلی، ریت والی ہو. لا تنبت شیئا، جہاں کوئی شے نہ اگتی ہو. والحومۃ معظم الشیء، اور حومہ بولتے ہیں کسی شے کے اونچے حصے کو، ابرے حصے کو. والجندل ارض ذات حجارہ، اور جندل بولتے ہیں ایسی پتھریلی، پتھر والی زمین کو. والسجع حدیر الحمام ونحو، اور سجا بولتے ہیں کبوتر وغیرہ کی آواز کو. کبوتر وغیرہ کی آواز جو ہوتی ہے اس کو سجا بولتے ہیں. ازجعی تو گنگناتی رہے. اب آگے آیا تھا فانتی بمران، یعنی بحیث تراکی سعاد و تسمع صوتی کی، یعنی تو ایسی جگہ میں، بحیث ایسے مقام پر ہے، تراکی تجھے دیکھ رہی ہے. کون؟ سعاد. و تسمع صوتی کی، اور تیری آواز کیا کر رہی ہے؟ سن رہی ہے. یقال، کہا جاتا ہے فلان بمرعن منی و مسمعی، یعنی فلاں جو ہے ایسی جگہ میں ہے جہاں سے جو ہے میں اس کو دیکھ رہا ہوں اور سن رہا ہوں. یہ اسی کے لیے لایا، دکھانے کے لیے کہ دیکھیں اس کا ترجمہ ایسے ہوتا ہے. فلان بمرعن منی، فلاں مجھ سے ایسی جگہ میں ہے، و مسمعی، اور میں اس کو سن رہا ہوں. یعنی اس کا ترجمہ کیا نکلے گا؟ بحیث اراہ، ایسی جگہ میں جہاں سے میں اس کو سن رہا ہوں، دیکھ رہا ہوں. وہ اسمع، اور میں اس کو کیا کر رہا ہوں؟ سن رہا ہوں. قولہ کذا فی السیاح، مصنف فرماتے ہیں ایسی، یہ کیا ہے؟ یہ کتاب سیاح میں ہے. کیا ہے؟ کتاب سیاح جو ہے لغت کی بڑی کتاب سیاح کے اندر یہی معنی بیان کیا ہے. کیا؟ یعنی لوگوں نے یہ معنی بیان کیا ہے. کون سا؟ لیکن سننے کا نہیں، یعنی یہ معنی بیان کیا ہے کہ تو ایسی جگہ میں جہاں سے سعاد تجھ کو دیکھ رہی ہو، سن رہی ہے. بعض لوگوں نے کہا کہ تو ایسی جگہ میں ہے جہاں سے تو سعاد کو سن رہی ہے اور دیکھ رہی ہے. الٹا کر دیا بعض لوگوں نے. تو مصنف فرماتے ہیں اس کلام کا فساد تو بالکل ظاہر ہے. کیا ہے؟ یعنی بعض لوگوں نے الٹا ترجمہ کر دیا. کیا کیا ہے؟ جہاں سے تو ایسی جگہ میں جہاں سے تو سن رہی ہے سعاد کو اور تو دیکھ رہی ہے. کہہ رہا ہے اس کا کلام تو ظاہر و فاسد ہے. اس پر عقل بھی دلالت کرتی ہے، نقل بھی دلالت کرتی ہے. نقل تو اس طرح دلالت کرتی ہے کہ یہاں آپ دیکھیے وہاں پر لفظ آیا اس جعی، تو گنگنا. اگر یہ ہوتا کہ سعاد گنگنا رہی ہے، سعاد کا آ رہی ہے، تو کہنا چاہیے تھا اسکتی. کیا رہے؟ تو خاموش رہے. اگر سعاد گنگنا رہی ہے، سعاد بول رہی ہے، تو کیا کہنا چاہیے تھا؟ تو خاموش رہے. صحیح ہے نہیں؟ تو کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر یہ سیاح میں جو تشریح ہم جو بیان کی، یہ تشریح سیاح میں یہی معنی لکھا ہوا ہے
کہہ رہے ہیں ظہرا فساد ما قیلا، فساد ظاہر ہو گیا اس کا جو یہ کہا گیا کہ ان معنی ہو کہ اس کا معنی یہ انتی بے موذین کہ تو ایسی جگہ میں ترینا منہ سوادا جہاں سے تو سواد کو دیکھ رہی ہے، و تسمعین کلامہ اور تو اس کے کلام کو سن رہی ہے، وہ فساد ذالک اور اس چیز کا فساد ایسا ہے مما یشہد بہ العقل والنقل جس پر عقل اور نقل دونوں دلالت کرتے ہیں، عقل اور نقل دونوں دلالت کرتے ہیں۔ کیسے؟ نقل تو اس لیے کہ سیاح جیسی معتبر کتاب میں یہی معنی مذکور ہے جو ہم نے بیان کیا، کیا تو جو ہے ایسی جگہ میں جہاں سے سواد تجھ کو سن رہی ہے اور دیکھ رہی ہے، اور یہ تو ہوئے صحیح ہے۔ مران اور مسمع کے بعد ایک تو یہ شواہد کیا ہے، شواہد نقل کیسے دلالت کرتی ہے اس پر؟ نقل اس پر دلالت کرتی ہے کہ مران اور مسمع کے بعد من کا مجرور رویت اور مسمع کا فاعل ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ مران اور مسمع کے بعد من کا مجرور رویت اور مسمع کا فاعل ہوتا ہے، نہ کہ مفعول۔ آپ دیکھ لیں یہاں پر فانتی بمرئن و مسمعی من سواد، من آیا نا؟ من آیا تو من کے بعد کیا بنتا ہے؟ رویت کا فاعل بنتا ہے، رویت اور مسمع کا فاعل بنتا ہے، نہ کہ مفعول۔ تو پتہ چلا کون بنے گا؟ تو ایسی جگہ میں جہاں سے سواد تجھ کو دیکھ رہی ہے۔ اگر ہم یہ معنی کریں تو کیا بنے گا؟ تو دیکھ رہی ہے سواد کو، حالانکہ قاعدہ کیا ہے کہ مسمن اور مران کے بعد مین آ جائے اس کے بعد آنے والی چیز وہ فاعل بنتی ہے، مفعول نہیں بنتی۔ تو یہ فاعل ہوگا، مفعول نہیں ہوگا۔ حالانکہ بعض لوگوں نے سواد کو مفعول بنا کر معنی بیان کیے۔ یہ تو معنی نقل ہو گیا، صحیح ہے۔ نقل کے خلاف بھی آپ کا کہنا، عقل کے خلاف کیسے ہے؟ عقل کے خلاف ایسے ہے کہ اس صورت میں کہ کبوتری سواد کی آواز کو سنتی ہے، اور پھر جب کبوتری محبوبہ کی آواز سنے گی تو کبوتری سے گانے کی فرمائش کرنا بالکل غیر مناسب ہے۔ ارے سمجھا رہا؟ عقل اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ جب آپ کہہ رہے ہیں کہ تو سنتی ہے کس کی؟ سواد کی آواز کو، اور تو دیکھ رہی ہے، تو یہاں یہ کہنا چاہیے تھا اس کو تھی خاموش رہے، پھر جو ہے پھر ڈسٹرب نہیں ہوگا۔ سواد بھی گا رہی ہے، تو بھی گا رہی ہے، تو سنے گا کون؟ تو جب کبوتری کی گائے گی تو اس کی آواز میں سننے میں خلل پیدا ہوگا۔ تو اس صورت میں مناسب تو یہ تھا کہ کبوتری سے کہا جاتا تو خاموش رہے، لیکن پھر بھی اس سے کہا جا رہا ہے تو گا۔ تو اس سے پتہ چلا کہ ترجمہ وہی ہے جو سیاح میں ہے، کیا؟ تو ایسی جگہ میں جہاں سے سواد تجھ کو سن رہی ہے اور دیکھ رہی ہے۔ بعض لوگوں نے جو یہ ترجمہ کر دیا کہ جہاں سے تو سواد کو سن رہی ہے اور جہاں سے سواد کو تو گاتا ہوا دیکھ رہی ہے، تو پھر یہ عقل کے بھی خلاف ہے، نقل کے بھی خلاف ہے۔ نقل کے خلاف تو اس لیے کہ سیاح میں ایسا ہی مذکور ہے، اور قاعدہ یہ ہے کہ مرن اور مسمع کے بعد جب من آئے وہ من کے بعد آنے والی چیز فاعل بنتی ہے، مفعول نہیں بنتی ہے۔ دوسرا یہ عقل کے خلاف اس لیے ہے کہ اگر کبوتری سے جو ہے کہا جاتا کہ تو سن اور تو خاموش رہے، تو یہاں یہ اسعی کا لفظ نہیں آتا بلکہ اسکوتی کا لفظ آنا چاہیے تھا۔ حالانکہ اسعی کا لفظ آیا ہے کیونکہ جب محبوبہ بھی گائے گی اور یہ بھی گائے گی تو غیر مناسب ہوگا، سنے گا کون؟ حالانکہ سننے کے لیے ضروری تھا اسکوتی لانا چاہیے تھا۔ تو پتہ چلا کہ یہاں پر بہتر وہی ہے جو پیچھے۔ اور یہ کب ہوگا؟ جب سعاد کو فاعل بنایا جائے، نہ کہ مفعول۔ سمجھ آ گیا؟ تو یہی کہہ رہا ہے اس کا فساد ایسا ہے جس پر عقل اور نقل دونوں دلالت کرتی ہیں۔ سمجھ آ گیا؟ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔